بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شاہ محمود قریشی جب سے اڈیالہ جیل سے فری ہوئے، اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد ابھی تک وہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ مسنگ ہیں، اور کہیں پہ کوئی اپیئر نہیں ہو رہے، ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آ رہی. لیکن میں بتاؤں گا آپ کو کہ میری کچھ حکومت میں کچھ اہم لوگ ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ ان کو دے آر کوائٹ شیور، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان صاحب کا مائنس ہونے کے بارے میں تو ان کو کوئی شبہ نہیں رہا، جو بھی حکومت ہے اور جو ادارے ہیں. لیکن یقین ان کا یہ ہے کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہے جب مائنس ہوں گے عمران خان، ہی ول لیڈ دا پارٹی دا پی ٹی آئی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی وہ لانچ ہو گئی، اور وہ لانچ ہو گئی، اور پھر اس کا کیا ٹاسک ہے، اصل مقصد اس کا کیا ہے، اور وہ کیا کرے گی پالیٹکس میں. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو کے اوپر بات کروں گا وہ اوورسیز پاکستانیز کے متعلق جنہوں نے ریڈ لائنز کراس کی اور کچھ ایسے اقدامات کیے اور جو واقعی قابل اعتراض ہیں، اور بہت زیادہ بلکہ قابل اعتراض ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ جی حکومت نے ان کے متعلق بھی کارروائی سٹارٹ کر دی، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے مطلب ہے کہ جی ایسی باتیں کی جو انتہائی قابل اعتراض تھیں، اور پھر انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک کیا، یا جو فوج کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا، یا اس طرح کی جو بھی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے آلریڈی. اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نمبر تو وہ میں ابھی آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ایک خاص نمبر تو آلریڈی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ آلریڈی ان کے پاس ان کی ڈیٹیلز آ چکی ہیں. اچھا، سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، اور وہی والی بات کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کراچی گئے تھے، اور جو انہوں نے ایک دن پہلے اس سے جب وہ رہا ہوئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اخبار نویسوں سے ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن وہ بات کیے بغیر وہاں سے گئے اور پھر ابھی تک غائب ہیں. اور اس لحاظ سے اب ان کا کیا فیوچر ہوگا، کیا کریں گے، اس بارے میں ظاہر ہے کافی لوگوں کے ذہن میں کویشچنز ہیں، بہت سے لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر جو حکومت میں مطلب ہے کہ کچھ اہم مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اہم ادارے ہیں، ان اہم اداروں کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا بنے گا، وہ کس طرف کھڑے ہیں، کیا کریں گے. تو ایک بات جو مجھے پتہ لگی، جو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ایک بات ہے کہ جی ہی از ایکسیپٹیبل ٹو دوز ہو میٹر، یعنی جو لوگ یعنی کہ جو ادارے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اگر پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے مائنس ہونے کے بعد، تو ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ شاید ان کے بارے میں یہ اطمینان کا باعث ہوگا کہ جی شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے. اب یہ بات اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کس لحاظ سے ٹھیک لگتی ہے یا کس لحاظ سے ٹھیک نہیں لگتی. جو رپورٹ میں نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں سنائی تھی، ایک ہی خبر جو ان کی میٹنگ کے حوالے سے آئی تھی، وہ جنگ میں چھائی ہوئی تھی. اس خبر کا کلیم تو یہ تھا، دعویٰ اس خبر کے دعوے کے مطابق تو یہ تھا کہ جب آپس میں میٹنگ ہوئی ان کی، عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، کہ ان کی ایک تلخ کلامی ہوئی آپس میں، اور پھر ان اے بیڈ نوٹ، یعنی کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، آپس میں کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا، اور پھر اس لحاظ سے کہ جی وہ ان اے بیڈ نوٹ وہ میٹنگ ختم ہوئی، اور اسی لیے انہوں نے شاید بات نہیں کی شاہ محمود قریشی صاحب نے اخبار نویسوں کے ساتھ. اب اس خبر کی حقیقت کا تو نہیں پتہ، لیکن جب میں نے یہ پوچھا جو اپنے ایک سورس سے کہ جی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، تو میں نے کہا جی کہ کل کی جو میٹنگ، جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب اور ان کے درمیان، شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان، وہ میٹنگ تو کافی اس کے رپورٹس کے مطابق تلخ میٹنگ ہوئی، اور اس میں کوئی اچھی مطلب ہے کہ ملاقات نہیں تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا اس سورس کا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا، وہی مطلب ہے کہ لیڈ کریں گے. تو اب مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی
کہ ظاہر ہے فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، تو یہ کیسے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں حکومت میں یا جو امپورٹنٹ ادارے ہیں وہ کیوں اس قدر شور ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی نے ہی لیڈ کرنا ہے پی ٹی آئی کو. اچھا اس کا ایک اور اس میں ایک میں بات بتاؤں، ایک اور میری ایک اور سورس سے بات ہوئی، اس کا ایک اور ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا، اہم ادارے سے اس کا بھی تعلق تھا. اچھا وہ ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جو ہماری معلومات ہیں، جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں، جو ہمارے پاس معلومات آتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند بالکل نہیں کرتے، اور ابھی کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کے بقول یہ پی ٹی آئی کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو بھی سب کو پتہ ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے پولیٹیکل ایک آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے آپ مختلف لوگوں کے ساتھ دے کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ آپ چلتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جی دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو خود ایک ابھی ریسنٹلی یہ کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا یا اگر مجھے مائنس کرنے کی بات کی، اس قسم کی کوئی سچویشن ہوئی تو ایک کمیٹی لیڈ بائی شاہ محمود قریشی کہ جی وہ پارٹی کے جو افیئرز ہیں وہ چلائے گی. تو نام انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کا لیا، ہو از آلسو دا وائس چیئرمین. تو اب یہ ہے کہ جی جب عمران خان صاحب بھی فرض کریں یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ پہلے کر دی تھی انہوں نے بات، اور پھر اور جو امپورٹنٹ ادارے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو بھی اعتراض نہیں ہے شاہ محمود قریشی کے اوپر، تو پھر یہ ڈسکشن کیا ہے، کس قسم کی ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما جو بھی عمران خان صاحب کے قریب ہیں، ان کے ساتھ لائل ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہ جی وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میرا سورس مجھے جو بتا رہا تھا کہ جی آپس میں ان کا اس قسم کا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایون ود ان دا پارٹی یعنی ان کے اوپر ڈاؤٹ ضرور ہیں کہ یہ ان کے کہاں کے کنیکشنز ہیں، کس قسم کے کنیکشنز ہیں. حالانکہ یہ کوئی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے دشمنیاں نہیں مول لینی، آپ نے تو سب کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور پھر آپ اپنا پالیٹکس کریں، اپنا کام کریں. گورنمنٹ آتی ہے تو اپنی گورنمنٹ چلائیں. تو اینی ہاؤ لیکن جس قسم کا ایک موڈ ہے اور ہاکش جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی میں، جو کہ عمران خان صاحب خود بھی مطلب ہے کہ ان کا بھی ویو پوائنٹ بڑا ہاکش ہے، تو عمران خان صاحب کے اس ویو پوائنٹ کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ان کو مطلب ہے اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جی نام انہوں نے لیا، اور لیکن یہ بات مانی جاتی ہے پارٹی کے اندر کہ جس قسم کے حالات کو اس وقت پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، اگر ان حالات سے آپ نے پارٹی کو نکالنا ہے، اور اگر عمران خان صاحب مائنس ہوتے ہیں، مائنس سے میری مراد کہ اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مطلب ہے کہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی سزا ہو جاتی ہے، کنوکشن ہو جاتی ہے کسی کیس میں ان کی، تو اس کیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی از دا بیسٹ چوائس. وہ اس لحاظ سے کہ کم از کم پارٹی کے حالات جو اس وقت ہیں کہ جس طرح پارٹی کے لوگوں کے اوپر ایک دباؤ ہے اور پارٹی کے لوگ چھوڑ کے ان کے لیڈر جا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ اس چیز میں ایک ٹھہراؤ آ سکتا ہے. اور اب لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اگر مائنس ہوتے ہیں اور بے شک بیک سیٹ کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، جس طرح ان کو رپورٹڈلی خبر کے مطابق وہ سجیسٹ بھی کیا گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے خبر کے مطابق سجیسٹ کیا کہ جی آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور ہمیں مسئلے کو ہینڈل کرنے دیں، سچویشن کو، اور جب نارمل سچویشن آ جائے گی تو پھر آپ آ جائیے گا. اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب بیک سیٹ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی قائم رہ سکتی ہے، ظاہر ہے قائم ہی رہے گی. لیکن اتنا ہے کہ جتنی فرض کریں کہ جتنی فالوئنگ یا جتنی ووٹس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جتنی عمران خان صاحب کی موجودگی میں فرض کریں وہ چیز ہو سکتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتی، اور اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں. اچھا اس میں جو ایک وجہ اب جو ہے اس کا تعلق اس جو نئی جہانگیر ترین صاحب نے جو پارٹی بنائی استحکام پاکستان پارٹی، اس سے بھی تعلق ہے. اور یہ پارٹی ظاہر ہے کل لانچ ہو گئی، اس میں بہت سے جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے اور جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے اور جو جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی نہیں سننا چاہ رہے تھے، وہ اب جہانگیر ترین صاحب کی چھتری کے تھلے بیٹھے تھے کل. اور اس میں جو مجھے عجیب لگا ویسے کہ فواد چودھری صاحب، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ فواد چودھری صاحب کو وہاں پہ آپ نے چلے بھی گئے تو پھر آپ کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس انداز میں چھپنے کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں اور پھر آپ سر اپنا ٹیبل کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ
کہ یہ تو بلکہ اپنے آپ کو پرومیننٹ، اور یہی بات ہوئی کہ ان کو سب نے پرومیننٹ کیا اور اس چیز نے ان کو پرومیننٹ کر دیا کہ ایک تو یہ کہ مین سٹیج کے اوپر نہیں بیٹھے، اور پھر دوسری یہ بات کہ جہاں وہ جو بیٹھے تھے وہاں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ چھپا جائے، لیکن تمام میڈیا چینلز نے پھر ان کے اوپر، سوشل میڈیا نے بھی انہی کو فوکس کر دیا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ حرکت ہے، اور اس کے اوپر جو استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو رویہ تھا اس کی ایکسپلینیشن وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ اب کیا ریزن تھا، کوئی امبیرسمنٹ تھی یا کوئی اور، اگر امبیرسمنٹ تھی تو پارٹی جوائن کیوں کی، اور سو یہ اس چیز کا تو ایکسپلینیشن فواد چودھری صاحب خود ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہم ٹاسک کی بات کریں تو دیکھیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ پارٹی اگر لیڈ کرتے ہیں، اور ایون عمران خان صاحب بھی اگر فرض کریں اس وقت لیڈ کرتے ہیں اور یہ دباؤ ان کے اوپر رہتا ہے، تو یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اب یہ جو آئے ہیں، تو ان میں دیکھیں مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کے ظاہر اپنے ووٹس ہیں، اور ووٹس فرض کریں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں 20,000 ہیں، 30,000 ہیں۔ کچھ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ شاید مضبوط ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی شاید لڑیں تو الیکشن جیت سکتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے یہ پارٹی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جی اس کی کوئی بہت بڑی فالوئنگ ہوگی، آپ کو فالوئنگ ملے گی، لیکن یہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے اس کا ایک اہم رول ہوگا۔ کس حد تک ڈینٹ ڈالنا مطلب ہے وہ 20% بھی ہو سکتا ہے، وہ 30% بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ڈینٹ جو آلریڈی ڈل چکا اور وہ پی ٹی آئی کو اس لیے ڈالا کہ اس کے لوگ چلے گئے۔ اب یہ جو دوسرے لوگ فرض کریں جو لوگ چلے گئے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو نئے لوگ لے کے آنے پڑیں گے، ان کو کتنی آزادی ہوگی الیکشن لڑنے کی، اور اس لحاظ سے جو مشکلات ہیں یہ مشکلات کتنی ختم ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن دوسری یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ اس کی بیکنگ کافی ہوگی، اس کو اس لحاظ سے سپورٹ کیا جائے گا کہ جی تاکہ جتنے زیادہ ڈینٹ ڈال سکے۔ سو اس کا بیسک مقصد جو ہے یہ ڈینٹ ڈالنا ہی ہوگا، اور ادروائز میں نہیں دیکھ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کوئی آگے جا کے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے، اور اس نے کوئی آگے پالیٹکس کرنی ہے۔ مجھے اس کا پولیٹیکل فیوچر کوئی اتنا خاص نظر نہیں آتا۔ یہ فوکسڈ ہے، آپ بھی دیکھیے گا کہ خاص طور کے اوپر یہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے اس میں خاص طور کے اوپر اس کا جو بھی رول ہوا، ادروائز میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بڑا کردار ہوگا۔ اور میں جب ڈینٹ ڈالنے کی بات کر رہا ہوں تو ایک تو جو آپ کو نظر آئے کل لوگ، اور اب یہ بھی خبر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پرویز خٹک صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے، اور پرویز خٹک صاحب بھی اب کے پی کے میں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا انفلوئنس ہے۔ سو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی فالوئنگ ان کو ڈسپوائنٹ کرنے میں اور ان کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے ظاہر ہے پرویز خٹک کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور بھی کتنے لوگ کے پی کے سے بھی ان کو جوائن کریں گے، کیونکہ ابھی جو حالات لگ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس میں تو یہ ہوا کہ جی ان کو بار بار گرفتاری نہیں ہوئی، اور ان کا گرفتاری کے بعد بڑے وہ حشاش طریقے سے باہر آئے اور پھر وہ چلے گئے۔ لیکن باقی آپ کیسز میں دیکھیں، علی محمد خان جو ہیں آج میرا ان کی چوتھی یا پانچویں دفعہ آج ان کی گرفتاری ہوئی، اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق جو بھی ہو رہا ہے، علی محمد کو میں ظاہر ہے میں ان کو جانتا ہوں، اور پی ٹی آئی میں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں یہ، اور انفارچونیٹلی مجھے ویسے ان کا دکھ ہے کہ جی ان کے ساتھ یہ کس قسم کی مطلب ہے کہ یہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے۔ سب کو ایک ہی طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور وہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ علی محمد انہوں نے تو کبھی کوئی ریڈ لائن ہی کراس نہیں کی، وہ بڑے ہی بیلنسڈ انہوں نے ہمیشہ جنرلی موسٹلی انہوں نے بڑا بیلنسڈ ویو پوائنٹ ہمیشہ رکھا۔ اچھا، یہ چیز استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں ہو گئی کہ یہ کیا کر سکتی ہے۔ تو اب آتے ہیں جو مسئلہ ایک اور ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 3-4 دن پہلے یہ جو ایک خبر آئی اور اس کے اوپر میں نے لکھا بھی، اس کے اوپر میں نے ویلاگ بھی کیا، اور میں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ میں ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں، اور جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو فوکل پرسن کہتا ہے، عمران خان صاحب کا، چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ انہوں نے دیکھیں کہ وہ کس طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لیجسلیشن کی جائے ایسی جو کہ پاکستان کی، جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے، ملٹری ہے، اس کی جو امریکہ اگر ایڈ دیتا ہے تو اس کے اوپر ہیومن رائٹس کے بہانے کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ویسے انفارچونیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ
آپ کو بتایا کہ وہ جو 60 کانگریس مین اور پتہ نہیں اس طرح کا وہ بھی خط وط بھی لکھوائے گئے. اس کا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی کوئی یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو جواب بھی ملا اور بڑا ان کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. ویسے جنہوں نے یہ خط لکھوائے تھے نا کہ پاکستان کے خلاف دباؤ شباؤ, تو انہوں نے ایسی ان کو ڈی لفٹ کروا دیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کو, اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو وہ چاہ رہے تھے, مطلب ہے کہ اس قسم کا کچھ بھی وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیکاز دیکھیں عمران خان صاحب نے, اس کا ایک وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کانسپریسی کی بات امریکہ کی امریکہ کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگاتے رہے, اور پھر اگر 9 مئی کے حملوں کی بات کی جائے تو جو بائیڈن جو ہیں ان کے ساتھ جو خود ان کے جیتنے کے اوپر جو ٹرمپ نے کیا اور کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا, تو اس لیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہوتا. سو ان کو میرا نہیں خیال کہ اگر 60 لوگوں نے لکھا ہے 60 کانگریسمین نے تو 100 بھی لکھ دے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ اثر ہوگا. بیکاز ان کے اپنے بھی کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو ایک تو خان صاحب کے متعلق ہیں, پی ٹی آئی کے متعلق ہیں, اور دوسرا ان سے میچنگ جو ان کے ساتھ وہاں پہ ٹرمپ نے جو بھی کچھ کیا تھا اور اس کے سپورٹرز ہیں. اچھا, وہ اب اوورسیز کا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا, تو خبر یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہ جی میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی پڑھ کے سناؤں گا. بڑی خبر تو تھی کہ حکومت نے 9 مئی پر پرتشدد واقعات کی تحقیقات کا دائرہ کار اوورسیز پاکستانی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں 500 اوورسیز پاکستانیز کی شناخت ہو چکی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ جو ویڈیوز بنا کے اور پھر ٹی وی چینلز پہ آ کے اور پھر یوٹیوب پہ آ کے اور ایسے آ کے گالیاں بکتے ہیں اور اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں, مطلب ہے, اور پھر ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی قابل اعتراض ہوتی ہیں. سو جو اس قسم کے لوگ ہیں, آئی ایم کوائٹ شیور وہ تو بڑے کلیئرلی ان کو پہچان لیا گیا ہوگا, ان کی ڈیٹیلز اکٹھی کی جا رہی ہوں گی, کی جا چکی ہوں گی بہت سے لوگوں کے متعلق. پھر اسی لحاظ سے ٹویٹرز کے اوپر, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے جو لوگ میں دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہے اور اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں, پارٹی کے بارے میں, بے شک وہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اس میں تو کسی کو اعتراض ہو بھی نہیں سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں, جب آپ گالم گلوچ کرتے ہیں, جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جہاں پہ ریاست کا نقصان ہوتا ہے, جہاں پہ ریاست کے اداروں کا نقصان ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کا علاج بالکل ہونا چاہیے. اور اوورسیز پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہ تو لاکھوں میں ہیں, اور الحمدللہ ویری فیو, بہت کم تعداد, جیسے کہ میں نے بتایا کہ 500 لوگوں کے بارے میں انہوں نے ابھی تک انفارمیشن اکٹھی کی ہے. اور یہ ہے کہ جی وہ جو یہ بڑی چھوٹی تعداد ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو ظاہر واسٹ میجورٹی ہے, ان کو چاہیے کہ جی اس قسم کے لوگ جو پاکستان کے اگینسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہٹ کر رہے ہیں, ہرٹ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف وہ آواز اٹھائیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور پھر دیکھیں کچھ لوگ میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنسز نہیں بھجوائیں گے, اور پھر یہ کہ جی کیمپین چلائیں گے کہ ریمیٹنسز نہ بھجوائیں. ایک تو یہ کہ مجھے پتا ہے ریمیٹنسز آپ اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. کتنے لوگوں نے وہاں پہ جو رہتے ہیں پکے, جو وہاں پہ رہتے ہیں, انہوں نے پاکستان میں اکاؤنٹس کھلائے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے. بھائی پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے. جو اس قسم کی سوچ, ایسی ڈسٹرکٹیو گندی سوچ جو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کو ایک تو یہاں پہ کارروائی ظاہر ہونی چاہیے, اور ان کو بڑے زبردست طریقے سے ان کو یہاں پہ ویلکم کیا جانا چاہیے جب پاکستان وہ آئیں, تاکہ پکڑا جانا چاہیے, ان کے خلاف کیسز ان کے خلاف پروسیڈ کیا جانا چاہیے ان کے خلاف. لیکن یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگوں کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جو ہماری جو واسٹ میجورٹی اوورسیز پاکستانیز کی ہے, اور ان کو کہ جی کوئی غلط رستہ یا غلط سوچ ان کو دینے کی کوشش کریں. سو اینی ہاؤ, اس میں جو آخر میں پھر یہ لکھا ہے اسی خبر میں کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کو تارکین وطن پاکستان تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. تحقیقات کے سلسلے میں کال ریکارڈ, سوشل میڈیا سرگرمی, ٹریول ہسٹری اور دیگر متعلقہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ معاملات تھے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.